دینی علوم ہیں وہ زیادہ تر عربی پر مشتمل ہیں، تو کیا ان تمام تر علوم کو سیکھنے کے لیے عربی گرامر کا آنا بھی ضروری ہے؟ قرآن ڈیپینڈ کرتا ہے حدیث پر، حدیث جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اسماء الرجال پر۔ اب اسماء الرجال کا سارا جتنے بھی کتب ہیں وہ ساری عربی زبان میں، تو اب ایک آدمی کو عربی زبان آتی نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہاں سے راویوں کے حوالے سے جرا کرے گا، یا وہ حدیث کے حوالے سے کہاں سے وہ چیز لے کر آئے گا؟ آپ سے آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں انجینئر مرزا علی صاحب کے حوالے سے۔ سزا محمد علی جیلمی یہ ملحدین، قادیانیوں اور روافظ کا علیہ کار ہیں۔ تو ایک طرف صوفیاء کی وہ چیزیں جن کو ہم ہزاروں مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ بھئی یہ نہ ہمارا عقیدہ ہے، نہ وہ کوئی کتابیں ہماری بنیادی جو ہے نا وہ ہمارے علم الکلام کی کتابیں ہیں، روافظ ڈنکے کی چوٹ پر کفریات بکتے ہیں۔ روافظ تو اس چیز کو آن ہی نہیں کرتے کہ ان کی کتابوں میں کوئی گستاخیاں، جس طرح ہمارے اہل سنت کے لوگ ہیں، خاص طور پہ آپ تو مناظرے لڑتے رہے نا سب۔ روافظ کے عقائد میں، ان کی حدیث کی کتابوں میں یہ سارا کچھ موجود ہے۔ کب کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ جو چیزیں یہ گستاخیاں اور ہم ان کو آن کرتے ہیں؟ نہیں، آپ مناظرے لڑتے رہے نا۔ ایک ہے لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، کیا یہ کلام صحیح ہے؟ یہ کلام کفری ہے۔ یہ میں اپنے سننے والوں کو ایک بار پھر کہہ دوں، وہ غور سے سنیں، کلام کے غلط ہونے کا کبھی بھی ہم دفاع نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہ غلط بات۔ لیکن آپ کے بڑے بزرگ پیر مہر علی شاہ صاحب ہو گئے، اعلی حضرت ہو گئے، وہ تو اپنی کتابوں میں باقاعدہ ان عبارات کا دفاع کر کے 20 دفعہ ہم جواب دے چکے ہیں نا، پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس کا دفاع کیا، انہوں نے ایک مرزا قادیانی کو جواب دیا۔ تو پھر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ سبع سنابل کتاب مقبول ترین کتاب اللہ کی؟ یہ اسی طرح کہ جس طرح سے مرزا صاحب نے طارق جمیل صاحب کی کتاب کو کہا کہ یہ جناب بڑی مقبول کتاب ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے۔ با یزید بستامی نے جو کچھ کہا کہ ان الحق کیا، جس طرح کے جو بھی کلام انہوں نے کہے انہوں نے بالکل درست کہے، اور ہم ان کو غلط نہیں کہیں گے، نہ ہی ان پر ہم کسی قسم کا فتویٰ لگائیں گے، بلکہ ہم ان کے اسکول کی تعویل کریں گے۔ اس کا اگر یہ کلام ہے کہ یہ شطحیات کے قبیلے میں سے یہ کلام ہے۔ شطحیات تو صوفیہ کی ٹرم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کاؤنٹ کی جاتی ہے نا، لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو شطحیات نہیں کاؤنٹ کی جاتی۔ اسی طرح تصوف کے جو علماء ہیں انہوں نے بہت سارے صحابہ کرام کی شطحیات بھی انہوں نے لکھی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی ولایت کو لے کے ہمارے پاس ایسی کیا دلیل ہے کہ جس کو سامنے رکھ کے ہم واقعی میں اس چیز پر یقین کر لیں کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے؟ اب میرا چیلنج ہے مرزا جیلمی کو کہ وہ پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی عملی ان کی جو عظمت والی شان ہے وہ اس کو جرا کے اوپر لے کر ہے۔ امام بخاری کی بخاری شریف ہمارے پاس پڑھی ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی کیا کنٹریبیوشن ہے جس سے ہم فائدہ اٹھائیں؟ بنیادی طور پر تو ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم کسی شخصیت کے حوالے سے اپنی زبان کھولیں تو اس سے پہلے اس کے حوالے سے پڑھیں کہ اس نے کیا کیا کیا۔ ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آتی، عام آدمی کو بیمار ہوتا ہے تو اس ٹائم تو دادا صاحب کی گوڑی کے وظائف دے دیے جاتے ہیں، جب آپ کے علماء کرام خود بیمار ہوتے ہیں تو وہ یہ وظائف پڑھنے کے بجائے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ مرزا صاحب سے لے کر اوپر تک تمام لوگ مانتے ہیں کہ جو کلام الہی ہے اس کے ذریعے سے علاج کیا جا سکتا تو آپ قرآن کہتے پڑھنے کا دم کریں نا، یہ دادا صاحب کی گوڑی اگر کبھی دوبارہ وہ آپ کو بلاتے ہیں تو آپ کیا ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اس ٹاپک پہ تیار ہیں؟ وہ باقاعدہ طور پر مجھے دعوت دیں مباحثے کی، مناظرے کی، تو میں انشاءاللہ بالکل تیار ہوں، اور میں بالکل قوم کے سامنے ثابت کروں گا، اور دوسرے لفظوں میں بالکل حجاب اتار کے رکھ کے میں مرزا صاحب کے جیسے کہتے ہیں نا سارا کو لا کے ہاتھ سے پڑھانا، اس دن مرزے کے تابوت میں اس طرح کیل ٹھکے گی کہ جس طرح بڑے مرزے کے کیل ٹھکے۔ صادق حسین رضوی صاحب کو تو بار بار مناظرے کا چیلنج کر چکے ہیں۔ یہ بالکل میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ صادق رضوی صاحب کو چاہیے کہ وہ رپلائی کریں۔ شروع کے کافی سارے ایسے بیانات ملتے ہیں جس میں آپ دعوت اسلامی کے کافی حق میں ان کے سپورٹ میں کافی باتیں کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی ہے بنیادی طور پر یہ دعوت عمرانی آپ اس کو کہیں، دعوت اسلامی نہیں۔ بیبی طاری کی بیٹی کی شادی پہ نظر آ رہی ہیں، وہاں سیکورٹی رسک نہیں تھا، مطلب آپ کو صرف ناموس رسالت، ختم نبوت، اس طرح کے ایشوز کے لیے نکلنے پہ آپ کو تھریٹس ہیں کہ یہ امیر اہل سنت بنا پھر رہا ہے جس کو نماز جنازہ پڑھانی نہیں آتی ہے۔ فتویٰ خطائی کے موقف کے خلاف دعوت اسلامی کے مفتیوں نے لکھ دیا تھا، چند مفتیوں نے مل کر، لیکن عمران اتاری اور بیبی طاری نے شٹ اپ کر دیا۔ ایل پی نے گزشتہ عرصے میں واضح طور پر اپنے لوگوں کو ایک خاموش پیغام دیا ہے کہ ہم خطائی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم بی بی پاک کے ساتھ۔ جلالی صاحب نے نعرہ محفوظ عن الخطا کا بھی لگا دیا، اپنا موقع بھی واضح کر دیا، تو اب اس لڑائی کو ختم کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بی بی پاک کے لیے اس نے محفوظ عن الخطا کا کیا عقیدہ دیا ہے یا باقی ہستیوں کے لیے، اور پھر اس ظالم آدمی نے لقمہ حرام کی اضافت کی بی بی پاک کی طرف۔ امیر دعوت اسلامی تو اس قدر محتاط ہیں کہ وہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے بھی سخت لہجہ نہیں استعمال کرتے۔ لاکھوں اربوں خربوں حضرت معاویہ وہ بی بی پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے کابر کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ صدیق کی افضلیت کے خلاف لکھا ہوا ہے، حدیثیں موجود ہیں، روایتیں موجود ہیں۔ میں قسم اٹھا کر آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں ڈاکٹر خطائی جس وقت توبہ کرے گا اس کے اگلے 10 منٹوں میں اس کو لیے سلوٹ کا جناب والا کلپ بناؤں گا۔